صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. مل کے بآواز بلند صلوات. اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر معطر فرمائیں. مل کے بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو مقروض ہیں قرض غیبی طاقت سے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ذکر کے صدقے میں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے معشور فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما. ہم سب کی سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. کافی دیر سے مجلس اذا شروع ہے. میرا ارادہ یہ ہے مختصر سی نوکری، لیکن جتنی دیر بھی آپ کے سامنے ہوں انشاءاللہ ولایہ علی ابن ابی طالب کے نشے دلا کے جانا چاہتا ہوں. ذکر پاک جس پہ آپ تشریف رکھتے ہو اتنا عظیم ذکر ہے، ادھر بیٹھ کے اگر کوئی بندہ صرف بولتا بھی ہے تو اسے ثواب ملتا ہے. اس فرش عزا پہ بیٹھ کے بولتا بھی ہے تو ثواب ملتا ہے. وہ کریم امام اللہ نے ہمیں عطا کیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب. اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. ایک مرتبہ تو سے والو کوئی یا علی کہہ دے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن 30 پاروں والا ہے وہ ہر بندہ پڑھتا ہو اسے ثواب بھی ملتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. آپ پوچھیں جی وہ کیسے؟ کوئی ہندو یہ قرآن پڑھے ثواب ملے گا، کوئی یہودی پڑھے ثواب ملے گا، کوئی عیسائی پڑھے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو سوال کرو ثواب کس کو ملے گا؟ قرآن پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا جس کے دل میں قرآن ناطق کی محبت ہوگی. قرآن صامت پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا جس کے دل میں قرآن ناطق کی محبت موجود ہوگی. اللہ نے قرآن 2 طرح کے بھیجے ہیں، ایک قرآن صامت، ایک قرآن ناطق. صامت توسا والو جو چپ ہوتا ہے عربی میں اسے صامت کہتے ہیں، جو بولتا ہو عربی زبان میں اسے ناطق کہتے ہیں. 2 طرح کے قرآن اللہ نے بھیجے، ایک چپ ایک بولتا ہوا. جو چپ ہے وہ بولتے ہوئے قرآن کا قصیدہ بنا کے بھیجا ہے. قرآن میں مجید کلام الہی نازل کیسے ہوا ہے؟ بھیجنے والا اللہ، عرش سے لے کے فرش تک آیات لے کے آنے والے جناب جبریل، جس کے سینے پہ اترتا رہا ہے وہ عام نبی نہیں، کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھیجتا اللہ ہے، لے کے جناب جبریل آتے ہیں، جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ نبی ہے. جب تک اس کی نبوت کا، اس کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نبی بھی نہ کرے تو اللہ نبوت عطا نہیں کرتا. تھوڑا تھوڑا بولو بھی صحیح.
وہ نبی اس کی نبوت کا اقرار کریں گے، اس کے بھائی کی ولایت کا اقرار کریں گے تو نبوت ملے گی۔ یہ ہے نظام قرآن کے نازل ہونے کا۔ رسول خدا ایک دن اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، اپنے سر عطر پہ امامہ باندھ رہے ہیں، پگڑی جسے کہتے ہو، ایک ایک پیچ کر کے جسے باندھا جاتا ہے، رسول خدا امامہ باندھ رہے ہیں۔ جناب جبریل آئے، سلام کیا، رسول نے جواب دیا، جناب جبریل نے آیات پہنچائیں، رسول خدا نے آیات لے لی۔ جب جناب جبریل واپس جانے لگے، نیاز حسین توجہ میری طرف رکھنا، جب واپس جانے لگے نا، جناب جبریل کے ذہن میں ایک بات آئی، اگر اللہ مجھے یہ قرآن پہنچانے کا ذریعہ نہ بناتا تو محمد مصطفیٰ کو کیسے پتا چلتا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جاگنا بھائی، اگر میں ذریعہ نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا محمد مصطفیٰ کو؟ یہ آیات کیسے آتی؟ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے جناب جبریل کو، درود تاج میں نہیں پڑھتے ہو وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ، جناب جبریل محمد مصطفیٰ کے خادم ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے جبریل ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، ہم کون کے بھی محتاج نہیں ہیں، پوری کائنات میں یا اللہ کون کا محتاج نہیں ہے یا 14 کون کے محتاج نہیں ہے۔ کون کہا ضرور ہے لیکن اس کے محتاج نہیں ہے۔ اب جناب جبریل نے یہ بات سوچی، اگر میں ذریعہ نہ ہوتا، اگر نیاز حسین میری طرف دیکھنا، اگر میں ذریعہ نہ ہوتا تو رسول خدا کو کیسے پتا چلتا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ بات سوچ کے جناب جبریل مڑے، کائنات کے رسول نے آواز دی، جبریل میرے قریب آؤ۔ نیاز حسین میری طرف دیکھنا، جناب جبریل قریب آئے، رسول خدا نے مسکرا کے پوچھا، جبریل مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم میرے پاس آیات لے کے آتے ہو یہ کس طرح لے کے آتے ہو؟ توجہ نیاز حسین میری طرف رکھو، مل کے بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے جی؟ جناب جبریل نے سوچا ہے بھائی اگر میں ذریعہ نہ ہوتا تو کیسے آیات آتی؟ رسول خدا نے بلایا، پوچھا جبریل مجھے یہ بتاؤ کیسے لے کے آتے ہو؟ ہاتھ جوڑے جناب جبریل نے، حضور میں سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہوتا ہوں، سدرۃ المنتہا سے میں عرش کی طرف دیکھتا ہوں، ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، اس پردے سے آواز آیات کی نکلتی ہے، چشم اسرافیل پہ وہ آواز پڑتی ہے، وہاں پہ آیت لکھی ہوئی آ جاتی ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں۔ جاگنا وہی رسول ہے جو حکم خدا سے بولتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق محمد مصطفیٰ ہے، جو بولتا بھی ہے تو اپنے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا جبریل اب کی بار تو نے سدرہ پہ روک کے نہیں دیکھنا بلکہ پردہ ہٹا کے دیکھنا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اے آئے نہیں جبریل، سدرہ پہ نہیں رکنا اب کی بار، تیرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اس کا جواب میں محمد مصطفیٰ دینے لگا ہوں۔ جب پردے سے آواز آئے تو پردہ ہٹا کے دیکھنا ہے۔ نیاز حسین جاگنا، جناب جبریل کی پرواز کا آپ کو اندازہ ہے، دوڑتے ہوئے سدرہ پہ آئے، اب انتظار میں ہے اگلی دفعہ کب آیات کی آواز آتی ہے۔ آیات کی آواز آئی، جناب جبریل کو اجازت اس نبی نے دی ہے جو کائنات پہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جناب جبریل گئے پردے کے قریب، پردہ ہٹایا، اندر منظر کیا ہے؟ میر انیس نے 2 مصرے لکھے ہیں، پوری کائنات بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب جناب جبریل نے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے، امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے۔ یا علی یا علی، قرآن اس طرح نازل ہوا ہے۔ سورہ ملک ہے، 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حکم خدا ہے، اللہ فرما رہا ہے تبرک والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تبرک والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، آپ لاپرواہی کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ نے کہا میں نے موت کو بنایا اور حیات کو بنایا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ جاگنا تو ان سے والوں جو نیت کر کے بیٹھا ہے کہ میرے ساتھ نہیں بولنا، تو ابھی اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کوئی بندہ اچھا عمل کرے، دور سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے آپ کو یہ بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ دور سے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کوئی بندہ اچھے کام کر رہا ہے، بھئی اب اس کے دل میں کون جھانکے بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اب کوئی بندہ آپ دیکھتے ہو وہ کھڑا وضو کر رہا ہے، نماز جیسی عظیم عبادت شروع کرنے لگا ہے، اس کو وضو کرتا دیکھ کے ہمیں پتہ نہیں چلے گا بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ وہ مصلی پہ آتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تکبیرت الاحرام باندھ کے نماز کو شروع کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ اسے زیادہ رزق دیتا ہے، وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ اسے اور زیادہ پیسے دیتا ہے، وہ حج پہ چلا جاتا ہے، وہاں بھی وہ چلا جاتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ وہ مکہ میں جاتا ہے، دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ حجر اسود کو سلام کرتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اسے دیکھ کے توسے والوں پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ میدان مینا میں جاتا ہے، وہاں پہ قربانی کرتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا توسے والوں مومن ہے کہ منافق ہے۔ ہمارے چھٹے سردار کے پاس صحابہ آئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا پتہ کیسے چلتا ہے کون سا بندہ مومن ہے کون سا بندہ منافق ہے؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا او میرے صحابیوں یاد رکھو اپنی محفل کے اندر علی کا نعرہ لگاؤ، جو مسکرائے وہ مومن ہے، جس کی شکل بگڑ جائے وہی منافق۔ یا علی یا علی، معصوم نے بتایا ہے، اور یہی منظر ہے 16 رجب والے دن 3 دن کے علی ابن ابی طالب، جناب ابو طالب نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ عرب کے سردار تھے، قریب آئے۔ ابو طالب آپ کو پتہ نہیں ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے عرب میں دستور ہے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان یہ تھا وہ بچہ ایک پہاڑی پہ رکھتے تھے، وہاں پہ ایک بہت بڑا سانپ آتا تھا، اژدہا آتا تھا۔ اگر بچہ غلط طریقے سے دنیا میں آیا ہے، بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا، عرب والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے ماں باپ کا کردار صحیح نہیں ہے۔ اگر اژدہا اس بچے کو کچھ نہیں کہتا تھا تو عرب والے مطمئن ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ پاک طریقے سے دنیا میں آیا ہے۔ جاگنا، جناب عمران نے 3 دن کے علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ عرب کے سردار آ گئے، اے ابو طالب آپ کا چوتھا بیٹا ہے، خانہ کعبہ میں آیا ہے، اس کا امتحان ہوگا۔ جناب عمران مسکرائے، علی ابن ابی طالب کو پہاڑی پہ جا کے رکھا۔ اب پورا عرب گوسے والوں دیکھنے والا ہے، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، سارے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں عمران کے بیٹے کا امتحان کیسا ہوتا ہے۔
3 دن کے علی ابن ابی طالب ہیں. ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا. علی ابن ابی طالب کے گہوارے کے گرد اس نے چکر لگانا شروع کیا. اس کے بعد اپنا منہ اٹھا کے علی ابن ابی طالب کے سامنے آیا. 3 دن کے علی ابن ابی طالب نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے اژدہا کے 2 حصے کر دیے. وہ سردار دوڑتے ہوئے آئے, کہتے ہیں عمران آپ کے بیٹے نے ہمارے امتحان کا ذریعہ خراب کر دیا ہے, اور جس ذریعے سے ہم امتحان لیتے تھے اس نے وہ مار دیا ہے. تب وہ نبی بولا جو کائنات میں اللہ کے حکم سے بولتا ہے. محمد مصطفیٰ قریب آئے, آ کے کہتے ہیں عرب کے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب تمہارا بچہ پیدا ہو اس کے سامنے علی کا نام لینا, اگر مسکرائے تو حلالی ہے, رونے لگے تو وہی حرامی ہے. لیا کیا بات ہے بھائی. یہ طریقے اصول انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں جی شیعہ اپنی طرف سے علی ابن ابی طالب کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. شیعہ صرف مانتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے یا اللہ کے نبی نے بتایا. سورہ ملک, اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, موت کو, حیات کو, تاکہ وہ دیکھے اچھا عمل, آسن عمل کون انجام دیتا ہے. اب علی ابن ابی طالب کو جو اللہ نے اتنا رتبہ دیا ہے, اتنا مقام دیا ہے, علی ابن ابی طالب پورے کے پورے اللہ کی صفات کے مظہر بنا کے دنیا میں آئے. عین اللہ, ید اللہ, لسان اللہ, وجہ اللہ, جنب اللہ, نفس اللہ. بالکل میرے فضائل کی آخری بات ہے, اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں بتانے لگا ہوں ید اللہ کے ہاتھوں میں طاقت کتنی اللہ نے رکھی ہے. جاگنا بھائی. بالکل ایک چھوٹی سی حدیث, ایک جنگ ہو رہی ہے, علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں ذوالفقار جیسی تلوار. عرب کا ایک بہت بڑا سردار, بڑا اپنے آپ کو جنگجو پہلوان منواتا تھا, علی کے سامنے آیا. اس نے اب دیکھا جیسے علی ابن ابی طالب جلال میں آ گئے, پیچھے مڑا, بھاگ کے میدان سے باہر نکل گیا. بندوں نے کہا تو اتنا بڑا پہلوان تھا, تو اتنے سینکڑوں لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا, علی کے سامنے جان بچا کے بھاگ رہا ہے. نیاز حسین جاگنا میری طرف. جو علی ابن ابی طالب کی ویلا سن کے خوش ہوتا ہے اس سے بات کرنے لگا ہو, وہ تو اتنا بڑا پہلوان تھا, اتنے لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا, وہ علی کے سامنے جان بچا کے بھاگ رہا ہے. پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے الفرار امامہ شرفن, وہ علی کے سامنے اپنی جان بچا لینا ہی تو بہادری کہلاتی ہے. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, حقیقت ہے. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں. پڑھنے والا کون ہے, سننے والے کتنے ہیں, اس سے کوئی غرض ہی نہیں, صرف اپنے بابا مظلوم کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. اپنی نوکری کی تکمیل کے لیے صرف 2 جملے اس جوان کی شہادت کی مظلومیت سنانا چاہتا ہوں جس کی شہادت کے بعد امام حسین کی کمر کا زور ختم ہو گیا. جن کے علم بناتے ہو جناب عباس علمدار. 10 محرم کربلا کا میدان, 4 سال کی حسین بادشاہ کی معصومہ جناب عباس کے خیمے میں داخل ہوئی, رو کے فرماتی ہیں چچا عباس پانی تب آئے گا جب میرا علی اصغر شہید ہو جائے گا. فضائل جیسے مرضی سنو, مصائب امیر بن کے نہ سنا کرو. پانی تب آئے گا جب میرا علی اصغر پیاس کی شدت سے شہید ہو جائے گا. جناب عباس کی وفا سنتے ہو, بہادری سنتے ہو. بیٹھتے 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 جناب عباس کربلا کی خاک پہ بیٹھ گئے, اپنے ید اللہ ہاتھ اپنی مرشد زادی کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں میری مرشد زادی آپ کے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے,
اور میں اجازت لینے جاتا ہوں، وہ مجھے فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، جس فوج کا جرنیل مارا جائے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ بی بی پاک نے رو کے فرمایا چچا عباس اب کی بار اجازت جانے، حسین کی اجڑی ہوئی بیٹی جانے۔ مصائب کا جملہ یہی ہے، 4 سال کی سیدہ بی بی کو پتہ چل گیا ہے ہم اجڑنے والے ہیں۔ بلا تشبیہ بی بی پاک نے ہاتھ ڈالا جناب عباس کی کلائی میں، امام حسین کے خیمے کے قریب آئیں۔ حسین بادشاہ نے دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا، کرسی چھوٹ گئی، رو کے فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، ابھی تجھے اجازت نہیں مل سکتی۔ بی بی پاک نے رو کے فرمایا بابا میرے چچا کو جنگ کی اجازت نہ دو، صرف پانی لانے کی اجازت دے دو۔ رونے والا حسین بادشاہ کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل، رو کے پوچھتے ہیں معصومہ مجھے بتاؤ تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بی بی پاک نے رو کے بتایا میرا بھائی 6 ماہ کا صغیر علی اصغر ہے۔ رونے والا حسین بادشاہ نے پوچھا اور مجھے بتاؤ میرا بھائی عباس کتنے سال کا ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا میرا چچا عباس 32 سال کا کڑیل جوان ہے۔ رونے والا حسین بادشاہ خاک کے کربلا پہ بیٹھے رو کے فرماتے ہیں خیال سے بھیجنا، ہو سکتا ہے تیرا 6 ماہ کا بھی مارا جائے اور میرا 32 سال کا بھی مارا جائے۔ رونے والا حسین بادشاہ نے پوچھا عباس یہ خود کیوں پہنا ہے؟ مولا سر کی حفاظت کے لیے۔ حسین نے فرمایا اتار کے رکھ دو۔ جناب عباس نے اتار کے رکھ دیا۔ پوچھا یہ زرہ کیوں پہنی ہے؟ مولا بدن کی حفاظت کے لیے۔ حسین بادشاہ نے فرمایا اتار کے رکھ دو۔ تو سے والو جناب عباس نے رکھ دی۔ امام حسین نے پھر پوچھا عباس اور یہ تلوار کیوں اٹھائی ہے جس نے ماتم کرنا ہے؟ میری طرف دیکھے۔ اور مولا جنگی حملے کرنے کے لیے۔ مولا نے فرمایا عباس یہ بھی رکھ دو۔ جناب عباس نے رکھ دی۔ قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں مولا نوکر کو بتاؤ اور جس طرح مجھے بھیج رہے ہو اس طرح کسی اور کو تو نہیں بھیجا۔ رونے والوں امام حسین کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل، اور رو کے فرماتے ہیں عباس اور جتنے شامی تو قتل کرے گا اور بازار شام ہماری عالیہ بہن کو اتنے بدلے دینے پڑیں گے۔